سکون آفتاب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تنہ تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ میری اور آپ کی ہمہ قسم کی عبادت کا اکیلا سزاوار ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، کل ملا کر کے 4 صورتوں کا مجھے آپ کے سامنے تفسیر بیان کرنی ہے، اور 5ویں صورت بھی ہم نے شروع کر دی ہے، لیکن میں 3 صورتوں پر ہی اکتفا کروں گا تاکہ گفتگو لمبی نہ ہو۔ سورۃ الرعد، سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر۔ سورۃ الرعد یہ سورت مدنی ہے جو کل کے ہی تراویح میں گزر گئی۔ اس سورت کے اندر یہودیوں اور مشرکین عرب کے جو شبہات تھے اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کئی باتوں کا ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی معجزات کو مطالبہ کیا گیا، معجزات کا طلب کیے گئے معجزات، اور اس کے علاوہ حق کے انکار پر انہیں تنبیہ کی گئی، اور ایمان والوں کی اس میں تسلی ہے، اور جو منکرین ہیں ان کے لیے وعید اس صورت کے اندر سنائی گئی ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت جو شروع ہوتی ہے الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذین انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حق ہونے کے سلسلے میں بات کی کہ قرآن مجید حق ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اتارا جاتا ہے، سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ نے اکثریت کا انکار کیا۔ اکثریت کے سلسلے میں اللہ نے اس آیت کریمہ میں بھی کہا کہ اکثر لوگ قرآن کے نہیں ماننے والے ہیں۔ آج بھی آپ قرآن کو بطور دلیل رکھیں گے، لوگ نہیں مانیں گے، اپنی بات کریں گے، اپنے آبا و اجداد کی بات کریں گے، اپنے بزرگان کی بات کریں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے۔ اللہ نے بھی کہا نا، تو اللہ کی بات حق ہے، تو اللہ نے کہا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو بھی نہیں مانتے اور قرآن کو بھی حق نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں بتائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ اس آیت اس سورت کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک منظر، ایک چھوٹا سا منظر جو ہے پیش کیا۔ کہا کہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے کہ زمین آسمان سے جو ہے بارشیں ہوتی ہیں، پانی نازل ہوتا ہے، اور یہ زمین ہے جس سے اناج اگتا ہے۔ کہا کہ آسمان سے اترنے والا پانی ایک اور زمین ایک جس پہ اناج اگتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیں کہ اس زمین سے جو پھل نکلتے ہیں، کھجور جو میٹھا نکلتا ہے، اور انگور جو ادھر سے جو ہے کھٹا نکلتا ہے یا میٹھا ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے مختلف قسم کے اور ایسے پھل فروٹ نکلتے ہیں، جیسے نیم کا درخت نکلتا ہے، ایک ہی پانی ایک ہی زمین، لیکن ہر ایک کا مزہ الگ ہے، ہر ایک کے کلر الگ ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں کون پیدا کر رہا ہے؟ کس کی قبضہ قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کاملہ کی یہ نشانی ہے کہ جو اس زمین میں آپ جو بیج ڈالیں گے وہی بیج کا پھل جو ہے نکل کے آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے آم ڈالا اور وہاں سے سیب نکل کے آیا، یہ تو نہیں ہونے والا ہے۔ اور جس چیز کا جو پھل ہے، آپ اس درخت کو، وہ میٹھا درخت ہے، آپ اسے کڑوا پانی بھی ڈالیں، تیز پانی بھی ڈالیں، وہ کھارا پانی بھی ڈالیں، لیکن اس سے نکلنے والا پھل اگر میٹھا نکلنا ہے تو وہ میٹھا ہی نکلے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے قدرت کا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذکر فرمایا۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کا علاج بتایا۔ کہا کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں حاصل ہوگا۔ دنیا کی مختلف تھراپیز جس کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، یہاں نہیں، فارن جا کر کے جو ہے علاج کرا کر کے آ رہے لوگ، جا کر کے رہ کر کے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اپنے اوپر، کیا کہ ہمیں سکون سے نیند نہیں آتی، ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہمیں فلاں نہیں ہے۔
آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا سکون جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، جس میں سب سے بنیادی چیز جو اس کی تفسیر میں بیان کی گئی اللہ کے ذکر میں اللہ کی توحید ہے، وہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر جب تک ایک نہیں ہوں گے ہمارے دل مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ہم غیروں کے پکارنے والے، غیروں پہ یقین رکھنے والے، غیروں سے امیدیں رکھنے والے، ہمارے دل میں اطمینان آئے گا کہاں سے؟ کیونکہ ہمارا دل جہاں جا کر کے قرار پائے گا ہم وہاں ہمارے دل کو لے کر ہی نہیں جا رہے۔ وہ ایک اللہ کی یاد ہے، وہ ایک اللہ کا جو ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، وہ ایک اللہ کا جلال، اس کی عظمت ہے۔ جب وہ دل میں نہ ہو تو یہ دل کو قرار کیسے آئے گا؟ کیوں؟ اس کا دل کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اس دل کو قرار اسی سے آئے گا جو اس کا خالق ہے۔ جب تک وہ اس کو یاد نہیں کرے گا اس دل کو قرار نہیں آئے گا۔ دیکھیں یہ بھی منصف ہے، یہ بھی کتنا انصاف پسند ہے دل، کہ اس کو اطمینان بھی تب آئے گا جب اس میں اللہ کی یاد ہوگی، نہیں ہوگی تو دل بھی مطمئن نہیں ہے۔ یعنی کائنات کی کوئی چیز اللہ کے خلاف جائے گی وہ چیز آپ کا ساتھ نہیں دے گی، وہ چیز آپ کا ساتھ دے گی ہی نہیں، آپ کا دل ہی آپ کا ساتھ نہیں دے گا اگر اللہ کے لیے نہیں دھڑکتا ہے تو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اس میں قرآن ہے، نفل نمازیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے دعا ہے، مناجات ہے۔ اہل ایمان کے دلوں کی خوراک یہ سب چیزیں ہیں کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو، اللہ کی توحید کو بلند کیا جائے، اپنے دلوں میں یہ ساری غلاظت جو شرک کی ہے نکال کے پھینک دیا جائے، اور ایک اللہ رب العالمین کو اس دل کی سچائی سے پکارا جائے، اس دل کو قرار وہی ملے گا۔ اب لاکھوں کی تھراپی کرا لو آپ کو اطمینان ہونے والا نہیں، آپ سرجریز کرا لو آپ کے دل کو قرار آنے والا نہیں۔ ایک اللہ کا ڈر اس دل میں بٹھاؤ، ایک اللہ کی محبت اس دل میں بٹھاؤ، پھر دیکھو یہ دل آپ کا کیسے چلے گا۔ چاہے جسم آپ کا کام کرے نہ کرے، یہ دل دھڑکے گا تو اللہ کے لیے دھڑکے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے سورت کے اندر بیان کی، سورت الرعد میں، کہ قوموں کی تبدیلی کا ایک اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً کیا کرتا ہے؟ قوموں کو بدل دیتا ہے، قوموں کے حالات کو اللہ رب العالمین قوموں کو بدل دیتا ہے، تختہ پلٹ دیتا ہے، پانسا پلٹ دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اصول بتایا اللہ نے اپنا، کہا کہ ان اللہ لا یغیر بقوم۔ آپ دیکھیں گے پوری آیت کو اگر ہم پڑھیں تو پوری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی لمبی تفصیل ذکر فرمائی ہے، کہا کہ لہو معقبات من بین ایدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو پچھلی قوموں کا، جیسے اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہیں۔ جب تک قومیں، اب دیکھیں بات پھر وہیں پلٹ کے آ رہی، دلوں کی طرف ہی پلٹ کر کے آ رہی بات۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک دل نہیں بدلیں گے ان کے جو ہے، اللہ رب العالمین ان کی حالت نہیں بدلے گا۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی اس کا کارساز نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ اصول بتایا کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال کو، اپنے اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں فرماتا۔ یعنی انسان یا قوموں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی ناشکری، نافرمانی، ہر دھرمی جب تک نہ ہو اللہ رب العالمین انہیں نہیں بدلتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب قوم حدود کو پار کر جاتی ہے، اللہ کے طے کردہ اصول کے خلاف چلی جاتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو بدل دے گا، اس قوم کو اللہ رب العالمین بدل دے گا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر لے۔ آج اگر مسلم قوم کے حالات خراب ہیں، امت مسلمہ کے حالات جو ہے ناقابل بیاں ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں، ہمارے اللہ رب العالمین سے جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے وہ کمزور ہے۔
توحید کے معاملے میں ہم کمزور ہیں، عقائد کے معاملے میں ہمارے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں۔ امید اللہ رب العالمین کے بجائے نہ جانے کن کنسوں سے ہم جوڑ کر کے رکھیں، اور اس کے اوپر ظلم بالا ہے۔ ظلم یہ کہ ایک تو ایمان ہمارا مکمل نہیں، دوسرا اعمال خیر میں بھی ہم پیچھے ہیں، نہ نمازوں کی پابندیاں ہیں، نہ ذکر و اذکار کی پابندی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا ہمارے پاس اہتمام ہے، نہ کوئی چیز ہماری اسلامی نقطہ نظر سے نظر آتی ہے۔ سماج میں آپ نظر دوڑائیں، بعض لوگوں تو ابھی کچھ لوگوں نے میمز کی طرح جو ہے ایک ویڈیو بنایا، کہا کہ ایک بندہ جو ہے دیکھ کر کے مجھے لگا کہ واقعی آج کے ماحول کا جو ہے بڑا اثر ہے کہ جو ہے ایک بندہ ٹوپی پہن کر کے مسجد کو جا رہا ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی کہاں جا رہا؟ بھائی رمضان ہے، نماز پڑھنے جانا، نماز کا وقت ہو رہا۔ ارے ایسا کیا، رک میں بھی آ رہا ہوں، جیب میں سے ٹوپی نکال کے وہ بھی لگا کر کے آتا۔ انہیں بولتا ہاں تو بھی مسلمان ہے کیا؟ تو بھی مسلمان ہے کیا؟ یعنی سال گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ ہم مسلمان ہیں، رمضان آتا ہے ٹوپی کی بھی لگا کر کے جب مسجد آتے تو لگتا کہ یہ بھی مسلمان ہے کیا بندہ کہ جو ہے نماز کی طرف آ رہا ہے۔ یہ حالت ہے آج ہماری، اور بتائیں اللہ ہماری حالت بدل دے؟ ہماری تکلیفیں، ہماری پریشانی، ہمارے مسائل، ہمیں سرخ روئی، سربلندی، عروج، ہمیں سب کچھ اللہ دے دے؟ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں کو چھوڑ کر کے واپس اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اللہ پھر بدل دے گا۔ مکہ کی سرزمین پہ دیکھیں بدو قسم کے ساتھ جو لوگ تھے جنہوں نے جب اسلام کے لیے جو ہے اپنی جانیں قربان کر دی، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دی اللہ کے راستے میں جب الہ کلمت اللہ کے لیے، تو اللہ نے کیسے ان کو دنیا کی تخت و تاج عطا کر دیا، پوری دنیا کی حکومت انہیں دے دی، اللہ نے ان کی حالت کو بدل دی۔ بکری چرانے والے چرواہا جو حکومتیں چلانے لگ گئے، اللہ کی زمین پر جو ہے ان کو حکومت اللہ رب العالمین نے دے دی، اور وہیں پر زمین پر طاقتور قومیں فرعون، قارون، یہ سب لوگ جب انہوں نے اپنی حالت نہیں بدلی، گناہ و معصیت پر اللہ کی توحید کے خلاف بڑے رہے، اللہ نے سب ہستی سے ہی نہیں مٹا دیا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کے خلاف جائیں گے اللہ ہمیں ختم کر کے دوسری قوم لائے گا۔ ہم اگر معافی نہیں مانگیں گے، ہم اللہ کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اللہ کا اصول ہے اللہ ہمیں ہٹا دے گا، ضرورت نہیں اللہ کو ہماری، اللہ ہمیں ہٹا دے گا، پھر ایسی قوم کو اللہ لائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں، اللہ ایسوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے، غلطی کریں گے، پھر معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ رب العالمین انہیں جو ہے سب کچھ عطا کرے گا، پھر عزت، وقار، انہیں جو ہے اقتدار، سیاست، قیادت، سب کچھ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، ایسا تاریخ میں ہو چکا بھی ہے اور ہوگا بھی، یہ اللہ کا اصول ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر بتائی۔ اس کے علاوہ سورہ ابراہیم جو اس کے بعد والی سورہ شروع ہوتی ہے، اس سورت کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے، اور اس میں سخت حالات میں یہ نازل ہوئی، جب مسلمانوں پہ حالات بڑے سخت تھے اس وقت یہ نازل ہوئی، جب مسلمان بڑے کمزوری میں جو ہے گزر رہے تھے، نہ طاقت تھی، نہ غلبہ تھا، نہ ان کے پاس تعداد تھی۔ پھر بعد میں ہوا یہ کہ اللہ نے یہ بتایا کہ مقصد جو ہے اس سورت کا دعوت توحید، صبر، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر اور یقین کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے، یہ باتیں اللہ رب العالمین نے اس میں بتائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس سورت کے اندر بھی توحید پر آپ کو قائم رہنے کے لیے آپ کے حالات کیسے بھی ہوں، آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ آپ کمزور ہوں گے، آپ پر ظلم ہو رہا ہوگا، آپ کو پکڑ کے کھینچا جا رہا ہوگا، آپ کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہوگا، لیکن آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ کو اللہ کی توحید پر قائم رہنا ہوگا، اور اللہ کی جتنی نعمتیں اس وقت ہمارے پاس ہیں نا، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس صورت کے اندر آگے ذکر کیا ہے کہ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اور اللہ رب العالمین اضافہ فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات اللہ نے اس میں بتائی کہ پچھلی قوموں کے جو جھٹلانے والے لوگ تھے، ان کے کچھ شبہات تھے، اس شبہات کا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو ہے جواب دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک تھا کہ اللہ ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین ہے، ثابت کریں اس چیز کو، تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر جو ہے اس کو واضح کیا ہے نشانیاں بتا کر کے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک شبہہ تھا ان کا، اس کا بھی جواب اللہ رب العالمین نے دیا۔ اور تیسری چیز تقلید آبا، یعنی آبا و اجداد کی تقلید پر لوگ چل رہے تھے، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیتے ہوئے ان کو اس صورت کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین۔ اللہ رب العالمین نے کہا، ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے
کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ دیکھیں پھر تقلید والا معاملہ۔ اب تم یہ چاہتے ہو کہ ہم جو ہے باپ داداؤں کی جو تقلید پر ہم چل رہے ہیں، عبادت پر چل رہے ہیں، باپ دادا جن کو مانا کرتے تھے ان کو روک دیں ہم؟ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ پھر دلیل مانگی گئی، ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر کے دکھائیں۔ رسول بھی عاجز ہیں اس چیز سے کہ کوئی کرشمہ کر سکیں، کچھ جو ہے معجزہ دکھا سکیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاجز ہیں اس چیز سے، جب تک اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوگا۔ اور ایمانداروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سجھائی ہیں؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ یہ ساری تفصیل جو ہے اللہ رب العالمین نے پھر اس جو ہے سورت کے اندر بیان کی۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اچھا مکالمہ اللہ نے کل قیامت کے دن ہونے والا شیطان اور ان مقلدین کے درمیان یا پھر ان مشرکین کے درمیان، جو جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ نے ایک مکالمہ ذکر کیا، ان کے درمیان جو ڈیبیٹ ہوگی اس کا جو ہے اللہ نے ابھی ایک منظر پیش کیا۔ آیت نمبر 22 ہے، کہا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم۔ آیت لمبی ہے، میں ترجمے کی طرف آتا ہوں تاکہ جو ہے بات جو ہے مکمل ہو سکے۔ کہا کہ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی سارے لوگوں کا جب فیصلہ ہوگا، شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا۔ شیطان کیا کہے گا؟ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا۔ شیطان اعتراف کر رہا ہے، شیطان ہی الٹا ہمیں سبق پڑھا رہا ہے۔ شیطان ہی کہے گا کہ اللہ نے تمہیں جو ہے سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ خلاف تھے اس کے، یعنی جھوٹے وعدے تھے۔ اللہ کے خلاف میرے وعدے پر تم چلے لیکن اللہ کے وعدوں کو تم نے جھٹلا دیا۔ میرا تو تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، میں کیا ہاتھ پکڑ کے لے گیا تم کو؟ میں تمہیں ہاتھ پکڑ کے لے گیا؟ نہیں نا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، میں تمہیں بلایا دور کھڑے ہو کر کے تم آ گئے، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ۔ قیامت کے دن برات کا اظہار کرے گا شیطان، کہے گا کہ تم مجھ پر الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان ہی آپ کے میرے اور آپ کے سامنے ہاتھ دھو کر کے بھاگ جائے گا، بولے کہ تم مجھے پکار دیتے نہیں معلوم مجھے، اب جاؤ، گئی نیا پانی میں، ڈوب گئی ہماری نیا پانی میں۔ کیا کہ شیطان ہی خود بول رہا ہے تم اللہ کے علاوہ مجھے پکارتے تھے معلوم نہیں مجھے، اللہ کے علاوہ مجھے پکارتے تھے نہیں معلوم ہے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے اندر جو تفصیل آئی وہ یہ آئی کہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر اور شرک کرنے والے جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان جہنمیوں سے کہے گا اللہ نے جو وعدے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کیے تھے نا اس میں نجات تھی، میرے پیغمبروں پر ایمان لانے میں نجات، یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے کہ پیغمبروں پر ایمان لا اس میں نجات تھی، وہ حق پر تھے، ان کے مقابلے میں میرے وعدے کو سراسر دھوکہ اور فریب تھا۔ اور جس طرح اللہ نے ایک دوسری جگہ سورہ نساء میں کہا یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے لیکن شیطان کے یہ وعدے محض دھوکہ ہیں۔ اللہ نے خود کہہ دیا شیطان کے جتنے وعدے ہیں یہ محض دھوکہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ یہ کہ میری باتوں میں کوئی دلیل اور حجت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے بھی کیا کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے شرک کے لیے؟ اللہ نے یہ کہا نا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو تم شریک اللہ کے لیے ٹھہرا رہے ہو، کوئی دلیل ہے؟ اب شیطان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میری بات کی کوئی دلیل تھی کیا؟ میں بس ایسے ہی بول دیتا تھا تم مان لیتے تھے، میں دلیل کے طور پر کوئی بات تمہیں بتایا نہیں بتایا، تم ایسے ہی اس کے پیچھے چلتے رہے، میری بات انکار کر دے گا۔ اور کہا کہ میری بے دلیل پکار کو مان لیا اور پیغمبروں کی دلیل اور حجت سے بھرپور باتوں کو چھوڑ دیا تم نے، جو کہ دلیل تھی تمہارے سامنے، قرآن تھا، حدیثیں تھی، پیغمبر تھے، معجزات دیکھ رہے تھے تم، یہ ہو کر کے تم نے اس کا انکار کیا اور میری بے دلیل بات پر تم میرے پیچھے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے سب کھول کے رکھ دیا ہے، حق قبول کرنے کی ضرورت ہے اور حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر ابھی بھی جو ہے چشمہ پہنے تعصب کا تو ہمیں حق نظر نہیں آئے گا۔
اس کے بعد پھر آگے کہے گا کہ جو ہے ہاں اس لیے قصور تمہارا ہے، سارا قصور تمہارا ہے ہی ہے، تم نے عقل و شعور سے ذرا بھی کام نہیں لیا۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو شرک کرتا ہے وہ بیوقوف ہے، جو عقل نہیں استعمال کرتا۔ اب شیطان بھی وہی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے عقل کا استعمال نہیں کیا، تم جو ہے عقل سے کام نہیں لیے۔ عقل سے کام کون نہیں لیتا؟ بیوقوف انسان ہی لیتا ہے، جو عقل مند ہوگا وہ عقل استعمال کرے گا۔ پھر آگے کہے گا کہ دلائل واضحہ کو تم نے نظر انداز کر دیا، اور جو مجرد دعوے کے پیچھے لگے رہے، جو بیکار کے دعوے تھے میرے۔ اور پھر کہا کہ جس کے پشت پر کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی نہ میں تمہیں عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو، اور نہ تم اس قہر اور غضب سے مجھے بچا سکتے ہو جو اللہ کی طرف سے مجھ پر ہے۔ اللہ نے پہلے ہی لعین کہا، اس کو ملعون کہا۔ شیطان جائے گا ہی جائے گا جہنم میں، کیونکہ اللہ کا اس نے انکار کیا ہے۔ اب اس کے پیچھے جتنے جائیں گے وہ کہہ رہا ہے نہ تم مجھے بچا سکتے نہ میں تمہیں بچا سکتا، میں اکیلا کیوں جاؤں، اس لیے تمہیں پکارا، تم بھی آگے میرے ساتھ چلو، سب مل کے چلتے ہیں ساتھ میں۔ یہی معاملہ ہے، یہی معاملہ ہے۔ پھر کہا مجھے اس بات سے بھی انکار ہے، مجھے اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں۔ شیطان بھی انکار کرے گا، کیونکہ شیطان کے پاس بھی دلیل نہیں ہے نا اس چیز کی، اور شیطان خود موحد ہے، اسے نہیں معلوم، وہ شرک کی طرف نہیں آئے گا، وہ بھی اللہ ہی کو ماننے والا ہے۔ وہ بھی کیا کہا تھا اس نے؟ مجھ سے اور آپ سے زیادہ موحد ہے شیطان۔ کیسے؟ آدم کو سجدہ کرنے کے لیے تو کیا کہا تھا شیطان نے؟ نہیں اللہ میں تیرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا، حالانکہ وہ تعظیماً سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، لیکن اس نے وہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، اس نے انہیں عبادت نہیں کی، ایسی بات نہیں ہے، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو دیکھیں شیطان بھی تیار نہیں تھا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، میں تجھے سجدہ کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب ایک تعظیماً سجدے کے انکار پر اسے اللہ نے اپنے رحمت سے نکال دیا، تو اس نے اس کا بدلہ لیا انسانیت سے، آج تک لے رہا ہے، قیامت کی صبح تک لے گا کہ تمہارے تعظیماً سجدے تمہارے باپ کو نہیں کرنے کی وجہ سے مجھے جو ہے ذلت جھیلنی پڑی۔ تو اللہ سے اس نے دعا کی، اللہ مجھے موقع دے، قیامت کی صبح تک میں تیری جو ہے امت، تیرے بندوں کو جو ہے گمراہ کروں گا۔ اللہ نے جو ہے اس کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ جاؤ، جو میرے بندے ہیں وہ نہیں مانیں گے، جو تیرے مانیں گے وہ میرے نہیں ہوں گے۔ اب جتنے لوگ اس کی پکار کے پیچھے جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں، اور اس کی دلیل نہیں ہے کوئی بھی۔ اور اس کے بعد کہے گا کہ اللہ کا شریک گردانتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی، جس اللہ نے ساری کائنات بنائی تھی اور اس کی تدبیر بھی وہی کرتا رہا، بھلا اس کا کوئی شریک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ شیطان ہی کہہ رہا ہے کہ جس نے پوری کائنات بنائی، سجائی، سب تدبیریں کی، سب کچھ کیا، اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ شیطان خود جو ہے اس وقت مشرکوں کو، جہنمیوں کو بتا رہا ہے، توحید کا پاٹ پڑھا رہا ہے، زندگی بھر اس سے بھٹکاتا رہا، اب جہنم میں جانے کے بعد توحید کا پاٹ پڑھوا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا، بعض کہتے ہیں کہ جملہ بھی شیطان ہی کا ہے، اور یہ اس کے مذکورہ خطبے کا جو ہے تتمہ ہے، یعنی جو وہ خطبہ دے گا جہنمیوں کے سامنے، جو مکالمہ ہوگا، یہ اس کی جو ہے بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر جو ہے ایک بات بتائی، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ توحید کو ایک ایسے درخت سے مثال دی، کہا کہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس کا تنا مضبوط ہے، گہری جڑیں، تنا مضبوط، فرعها فی السماء، اس کی جو ہے ٹہنیاں آسمان تک جو ہے پھیلی ہوئی، لہلہاتی ہوئی، اور اس کے درخت بھی، اس کے پھل بھی، کہا کہ یہ مثال ہے کلمہ توحید کی، یہ مثال ہے کلمہ توحید کی۔ اور اسی کے مقابل میں جو کلمہ باطل ہے، شرک کا کلمہ ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے آگے نے اللہ رب العالمین کہا کہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط نہیں ہیں، جس کا تنا بھی مضبوط نہیں ہے، جس کی ٹہنیاں بھی پھیلی ہوئی نہیں ہیں، اور جس کا پھل بھی ہے تو بدبودار ہے اور بے ذائقہ ہے۔ ایسی مثال دے کر کے کہا کہ یہ ایسے ہی باطل کلمے ہیں جو اللہ کے خلاف کہے جاتے ہیں۔ اللہ نے کئی ایک مثالیں دے دے کر کے توحید اور شرک کو جو ہے اس صورت میں سمجھایا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یہ صورت نازل ہوئی، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعائیں ہیں، جو انہوں نے 6 دعائیں مانگی تھی، ان 6 دعاؤں کا جو ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو ہے یہاں پر آیت نمبر 35 سے 41 تک جو ہے ذکر کیا، جس میں سے ایک ہے انہوں نے امن مانگا تھا، امن، رب جعل هذا البلد آمنا، کہا تھا کہ اللہ اس شہر کو جو ہے امن والا شہر بنانا۔ دوسرا بت پرستی سے حفاظت فرمانا۔ تیسرا اقامت صلاۃ، اللہ یہاں پر جو ہے نماز قائم ہو اور جو ہے آگے چل کر کے یہاں تیری عبادت ہوتی رہے۔ اور دلوں کا میلان مانگا تھا کہ سارے لوگ جو ہے اس کی طرف رغبت رکھیں، آئیں۔
یعنی دل کا میلان یہ ہے کہ ایک بار انسان جب حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے تو اس کا من نہیں بھرتا، پھر خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ جائے، سہبارہ جائے، پھر جاتا رہے۔ یہ جو رغبت ہے نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز رزق مانگا تھا کہ اللہ یہاں اتنا رزق وافر مقدار میں دینا، اور وہ بھی دعا قبول ہوئی، جس میں آپ دیکھیں گے کہ زراعت اور کاشتکاری مکہ کے اندر نہیں ہوتی، لیکن آپ تعجب کریں گے کہ دنیا بھر کے غیر موسمی پھل بھی آپ کو وہاں پر ہر ٹائم ملتے ہیں، ہر ٹائم ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی سبزی، ہر قسم کے جو ہے آپ کو جو چاہیے وہاں ملے گا۔ دنیا کے جو کہاں شاید ہمیں یہاں بیٹھ کر کے بھی نہیں ملتا، حالانکہ یہ زراعت ہوتی ہے، لیکن وہاں زراعت کے بغیر بھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور اثر میں اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا۔ چھٹی دعا تھی مغفرت کی درخواست کہ اللہ رب العالمین تو معاف فرمانا۔ اور اس کے بعد ایک ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کے جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو اس وقت تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے دعا کی تھی، اسماعیل ابراہیم نے، کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ رب العالمین ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو جو تعمیر کر رہے ہیں، یہاں پر غالباً فضائل بول کر کے ایک سے جو ہے تفسیر مفسر ہے بیان کرتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ابراہیم جو اللہ کے خلیل، اللہ ہی کے حکم سے اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اور وہ کرتے ہوئے بحیثیت نبی اللہ کا حکم مانتے ہوئے یہ خوف دل میں ہے کہ اللہ ہمارا یہ کام کہیں قبول نہ ہو، رد کر دیا جائے، اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے اس کام کو قبول فرما لے۔ تو پھر ہمیں اعمال کرتے ہوئے کتنا جو ہے یہ تصور ہونا چاہیے کہ کتنا یہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں امیدیں ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ حالانکہ وہ نبی ہیں، ابراہیم خلیل ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے اعمال کے بعد دعائیں کریں کہ اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے ذکر و اذکار، ہمارے سجدے، ہمارے جو ہے صدقہ و خیرات کو اللہ رب العالمین قبول فرما، ہمارے بیٹھنوں کو قبول فرما۔ اس کے بعد سورہ حجر شروع ہوتی ہے، جس میں قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک گارنٹیڈ ایک بات بتائی، کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہا کہ جتنی آسمانی کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، نہ کلامن محفوظ ہیں، نہ کتابن محفوظ ہیں، کسی انداز سے محفوظ نہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، قیامت کی صبح تک قرآن کے جو ہو بہو الفاظ ہیں وہ نہیں بدلے جائیں گے، الف لام میم سے لے کر کے ناس تک جو ہو بہو عربی الفاظ ہیں وہ نہیں بدلے جائیں گے۔ ہاں البتہ یہ الگ چیز ہے کہ ترجمہ اور تفسیر اور تشریح میں کوئی جو ہے کاٹا مار دے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل قرآن نہ زیر بدلا جائے گا نہ زبر بدلا جائے گا۔ قیامت کی صبح تک اللہ نے اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ہو بہو یاد کیا جاتا ہو اور اس پر اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہو یا اس کے سلسلے میں اللہ مدد فرماتا ہو، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ایک حافظ قرآن الف لام میم سے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ناس تک نہ زیر و زبر کے بغیر یاد کرتا ہے، اس کے اندر فرق آئے بغیر اس کو یاد کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ تو یہ ہے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری۔ اللہ سینہ بسینہ 1450 سال سے جو ہے اس کو بدلاتا آ رہا ہے، آگے بڑھتے جا رہی ہے، پھیلتے جا رہی ہے، اور نہ جانے کتنا یہ پھیلے گی، کتنے لاکھوں کے دلوں میں یہ جائے گی، کتنی اس کی اشاعت ہوگی، نشر و اشاعت ہوگی، کتنے لوگ اس سے جو ہے کتنوں کے دل بدلیں گے، کتنوں کا ایمان بڑھے گا، یہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی۔ اسی طریقے سے اسی صورت میں 3 اہم قصے اللہ نے بیان کیے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے پاس فرشتے آئے، آ کر کے اس عمر میں جس عمر میں ان کی بیوی بوڑھی ہو گئی تھی، وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے، بچے کی ہونے کی خوشخبری سنائی، تو بیوی نے کہا تھا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، لیکن اللہ کا جو فضل ہے وہ فضل ہو کر کے رہتا ہے، پھر اولاد ہوئی، اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرا، فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری سنانے کے لیے آئے تو اس کے فوراً بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے اور جا کر کے ان پر جو عذابات آئے، ان کو جو عذاب کے سلسلے میں جو ہے وارننگ دی گئی، یا پھر یہ کہا گیا کہ لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو کہ ایمان والوں کے ساتھ اب اس بستی سے نکل جائیے، ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ تیسرا اصحاب حجر کا تذکرہ ہے۔ اصحاب حجر قوم سمود اس سے مراد ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے قوم سمود کے لیے ایسا معجزہ نازل کیا، شاید کہ جو ہے وہ دیکھ کر کے وہ لوگ ایمان لاتے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اس قوم کی جو سب سے بڑی پہاڑی تھی، اس پہاڑی کا پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکل کر کے آئی،
اونٹنی نہیں، حاملہ اونٹنی جس کو حمل ٹھہرا ہوا ہے. دیکھیے اللہ کا کرشمہ، پہاڑ پتھر کے اندر سے زندہ اونٹنی جو حمل ٹھہرا ہوا ہے وہ نکل کر کے آئی، اور اس کے بعد یہ معجزہ ان کو دینے کے بعد اللہ نے یہ کہا قوم سمود کے سامنے کہ تم اس کی حفاظت کرو، اس کے جو ہے کھانے پینے کا انتظام، اور اس کو تکلیف نہ دو. لیکن انہوں نے بدماشی یہ کی کہ اس اونٹنے کو بطور معجزہ اللہ نے نازل کیا تھا، اس کی پنڈلیاں کاٹ دی، اس کی پنڈلیوں کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کے وہ مری. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی چیخ و پکار کا عذاب ان کے اوپر آیا کہ ان کے سر پھٹ گئے، کھوکھلے ہو کر کے یہ مر گئے. ساری کی ساری قوم کو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا. اس کا جو ہے اللہ نے اس صورت کے اندر تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ آگے سورۃ النحل شروع ہو رہی ہے، سورۃ النحل، اور اس کے بعد جو ہے سورہ اسراء ہے. انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو پیغام یہاں دیا گیا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.